نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیو، آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ خون جو ہے اگر حلق تک پہنچ جائے تو کیا آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں۔ میرے عزیز بھائیو، دانتوں کا خون جو ہے اگر حلق تک پہنچ جائے تو آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ وضو کرتے وقت غرارہ کرنے کی وجہ سے پانی حلق تک پہنچ جائے یا ناک میں چڑھانے کی وجہ سے یہ پانی اندر حلق تک پہنچ جائے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں۔ میرے عزیز بھائیو، وضو کرتے وقت غرارہ کرنے کی وجہ سے یا ویسے بھی پانی جو ہے حلق تک پہنچ جائے، اندر اتر جائے، یا ناک میں چڑھانے کی وجہ سے پانی اندر اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے، سحری کے وقت گوشت کھایا اور سحری کھانے کے بعد جب روزہ بند ہو گیا تو معلوم ہوا کہ منہ کے اندر گوشت کے ذرے ہیں، تو کیا وہ ذرے جب اندر اترتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں۔ میرے عزیز بھائیو، وہ ذرے جو ہیں آدمی کو پتہ ہے کہ اگر وہ چنے کے دانے کے برابر ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، اگر ان کو ملایا جائے وہ چنے کے دانے کے برابر ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر اس سے کم ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بار بار غسل کرنے کی وجہ سے، نہانے کی وجہ سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں۔ میرے عزیز بھائیو، روزے کی حالت میں بار بار نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بار بار نہانے سے اس پر وہ روزہ مکروہ ہو جائے گا لیکن ٹوٹے گا نہیں۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دوپہر کے وقت اگر کسی آدمی کو احتلام ہو گیا، اس کے کپڑے خراب ہو گئے تو کیا احتلام ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، احتلام کی صورت میں، کپڑے خراب ہونے کی صورت میں آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی کے پچھلے 3-4 سالوں سے روزے قضا ہو رہے ہیں یا 5-10 سالوں سے روزے چھوٹ رہے ہیں تو وہ جب قضا کرے تو کیسے کرے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے سالوں سے روزے میرے چھوٹے ہیں، تو وہ اپنے دل میں نیت کر لے۔ وہ نیت کیا کرے کہ جو میرا سب سے پہلے روزہ چھوٹا تھا میں اس کی قضا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اس کے بعد جب دوسرا روزہ رکھے تو یہ نیت کرے کہ جو میرا اس کے بعد والا روزہ چھوٹا تھا میں اس کی قضا کر رہا ہوں، تو ایسے ہی لگاتار وہ قضا کرتا رہے۔ تو بہرحال اگر یہ وہ آدمی ہے جس پر طاقت ہے، ہمت ہے، وہ ضرور قضا کرے۔ اگر وہ قضا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کمزور ہے، یا رکھے گا روزے بیماری بڑھ جائے گی، یا اللہ معاف فرمائے غشی کے دور کی صورت بن جائے گی، یا بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو پھر وہ فی روزے کے بدلے فدیہ ادا کرے۔ فدیہ کیا ہے؟ تقریباً 2 سے گندم بنتی ہے۔ فی روزے کے بدلے کسی مسکین، غریب کو، بیوہ کو، یتیم بچوں کو یا مدارس میں وہ جمع کروا دے تو اللہ پاک عافیت والا اور آسانی والا معاملہ فرمائیں۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ 5 روزے رکھنا جو ہے یہ گناہ ہے۔ وہ کون سے 5 روزے؟ ایک روزہ جو ہے عید الفطر کا، ایک عید الاضحیٰ کا، اور 3 روزے ایام تشریق کے۔ ایام تشریق کسے کہتے ہیں؟ عید الاضحیٰ میں جو قربانی کے دن ہوتے ہیں نا، ان میں سے 11، 12 اور 13 یہ جو تاریخیں ہیں ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ لہذا 3 دن یہ اور ایک دن عید الاضحیٰ کا اور ایک دن عید الفطر کا، یہ 5 روزے رکھنا گناہ ہے، یہ نہیں رکھنے چاہیے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو عورت کے ماہواری کے خون کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں ان پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو عورت کے روزے بھی چھوٹ جاتے ہیں ماہواری کے دنوں میں اور اس کے نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، تو لہذا نمازوں کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے۔ عورت پر نمازوں کی قضا نہیں ہے، روزوں کی اس پر قضا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتا یا نمازیں نہیں پڑھ سکتا تو کیا کسی دوسری آدمی سے ان چیزوں کی قضا کروا سکتا ہے؟ کیا کسی دوسرے آدمی کو کہے کہ میری طرف سے تم روزے رکھ لو یا میری طرف سے تم نمازیں پڑھ لو؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز بھائی، نہیں۔ روزہ جو ہے یہ کسی دوسری کو نہیں رکھوایا جا سکتا، جو اپنے اوپر لازم ہے، اور نمازیں بھی اپنی طرف سے کسی کو نہیں کہا جا سکتا کہ تم میری نمازیں پڑھ دے۔ تو یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے بھوک لگی ہو تو آدمی کہے چل یار تو روٹی کھا لے،
تو ایسے اس کے روٹی کھانے سے آدمی کا خود پیٹ تو نہیں بھرے گا. تو ایسے ہی نمازیں جو ہیں اگر چھوٹ جائیں، اگر روزے چھوٹ جائیں تو ان کی قضا خود کرنی پڑے گی. اگر دوسرے سے رکھوائے گا کرائے گا تو ایسے قضا جو ہے ادا نہیں ہوگی. ہاں اگر اس کو ہمت نہیں، طاقت نہیں، بیماری ہے یا غشی کا دورہ پڑ جاتا ہے یا بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کے فی روزے کے بدلے ایک فدیہ دے اور فی نماز کے بدلے ایک فدیہ ادا کرنا چاہیے. لیکن دوسروں سے روزے رکھوانا، نمازیں پڑھوانا یہ عمل بالکل جائز نہیں ہے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سستی کی وجہ سے، اپنی کمزوری اور غفلت کی وجہ سے جان بوجھ کر جو ہے یہ روزے کی قضا نہیں کرتا یا نمازوں کی قضا نہیں کرتا تو میرا عزیز بھائی یہ بڑا سخت گناہ ہے. بڑا ہی سخت گناہ ہے کہ اگر آدمی سستی کی وجہ سے جان بوجھ کر نہ روزوں کی قضا کرتا ہے نہ نماز کی قضا کرتا ہے، یہ بڑا سخت گناہ گار آدمی ہوگا. آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہوگا تو میں روزے رکھوں گا. تو کیا منت کا روزہ فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے یا سنت ہوتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، منت کا روزہ نہ فرض ہوتا ہے نہ یہ نفل ہے بلکہ یہ واجب ہوتا ہے. اگر یہ آدمی نہیں رکھے گا تو آدمی گناہ گار ہوگا. منت کا روزہ رکھنے کے وقت اگر آدمی کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا تو فی روزے کے بدلے اس کا بھی فدیہ دینا پڑے گا. 2 سیر گندم دینی پڑے گی فی روزے کے بدلے جو اس نے منت مانی تھی. وما علینا الا البلاغ.